قرض بہت زیادہ ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ قضا عمری نماز میں بھی آخری رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی جاتی، صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ قضا اسی طرح ہے جیسے ادا ہے، بس وہ کوئی الگ چیز تھوڑی ہے۔ میرے جاننے والے ہیں جدے میں تمباکو کا کام کرتے ہیں، بہتر نہیں ہے تمباکو جو ہے، بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں اور بعض مکروہ کہتے ہیں۔ میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کا علاج کروائیں، بیچارے کو خواہش ہی نہیں ہوتی ہوگی نا، ورنہ کون اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے؟ وہ فارغ ہو غریب ہے بیچارہ، اس کا لے جاؤ ہسپتال، اس کا علاج کرواؤ، پھر ٹھیک ہے۔ میں بہت کمزور ہوں، عمر 26 سال ہے، میرے ہاتھ پاؤں 1 سال کے بچے کی طرح کمزور ہیں، علاج کرائیں، دنیا میں ڈاکٹر موجود ہیں۔ ویسے بہرحال زمزم اور شہد استعمال کریں۔ میں پابندی سے تمام نمازیں پڑھتی ہوں لیکن چاہتی ہوں کہ چہرے پر بھی نور ایمان پیدا ہو۔ دعا کیا کہ اللہ نور وجوہنا بنور الایمان۔ میں جب بھی کسی محفل میں جاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ بات کر لیتی ہوں جو بعد میں جھگڑا بنتا ہے۔ کوشش کریں خاموش رہنے کی، یا وہاں نہ جائیں، یا محفل میں بیٹھے، جتنی دیر بیٹھی رہیں لاحول پڑھتی رہیں۔ ہمارا افسر جو ہے وہ شیعہ ہے اور اس کو تعصب بھی بہت بڑا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کے شر سے بچائے۔ ہم اگر بطور ہدیہ حج یا عمرہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جائز ہے۔ میرا میاں دوسری لڑکیوں کے پاس جاتا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو گناہوں سے بچائے۔ میں کسی کو ایڈوانس رقم دیتا ہوں کہ چاندی خریدنے کے لیے 1 ہفتے کے ٹائم پر، وہ مجھے بازار کی قیمت خرید سے 50 روپے کم کر کے دیتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال جی اگر انہوں نے کوئی ایسا چینل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اسلام اجاگر ہو تو اللہ توفیق دے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایسے کام کریں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ اذان دے تو اذان ہوگی، ہاں اذان تو ہو جائے گی۔ میری بیوی زندہ ہے، اس کی طلاق شدہ بہن ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ان کو جنت دیں گے۔ کہتے ہیں جی کسی نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث نے جب کتاب لکھی فضائل اعمال تو ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، تمہاری دماغی حالت تو ٹھیک ہے نا، تم ایک کتاب لکھ کے دکھا دو۔ ان کی تو ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ دین کا کام کر گئے جو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، جس کو پڑھ کے لاکھوں لوگ نمازی ہو گئے۔ تم تو عقل والے ہو نا، تم ایک کتاب لکھ دو، پھر دیکھ لیں گے کہ تم بد عقل ہو یا حضرت کا عقل ٹھیک نہیں تھا۔ دم کیے ہوئے پانی سے غسل کیا جائے اور وہ پانی لیٹرین میں بہے، بالکل کوئی حرج نہیں۔ اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کی کیا اہمیت، اس کے بغیر دین پھیل ہی نہیں سکتا۔ دین پھیلنے کا ذریعہ ہی یہی دعوت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، دین کی دعوت پہنچاؤ۔ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کیا کسی لڑکی کو ہم بہن بنا سکتے ہیں؟ تمہاری بہن کو کوئی اپنی بہن بنا لے، وہ قبول کرو گے؟ تو دوسرے کی بہن بھی تو کسی کی بہن ہے نا۔ تم ان لڑکیوں کو بہن بھائی کیوں بنا دو، لڑکوں کو بناؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
دم اگر واجب ہو جائے تو دم مکے میں ہی دینا ہوتا ہے اور کسی جگہ ادا نہیں ہوتا. واپس ہو کے گھر چلے جائیں تب بھی ادا کر سکتے ہیں، وہیں سے کسی کو پیسے بھیج دیں کہ میری طرف سے دم ادا کر دو. ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. قبول کی ہیں تو آئے ہو نا، قبول نہ کرتے تو کوئی گھر میں آنے دیتا ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو کیا کریں؟ دوسری شادی کر لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. جب یہ لڑنا شروع کرے تو ادھر چلے جاؤ، جب وہ لڑنا شروع کرے تو ادھر آ جاؤ، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. کعبے پر نام لکھنا منع ہے. میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا دے. میری بڑی بہن بھی بیچاری بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی دعا کریں گے شفا عطا فرمائے. نہ بیچاری کچھ کھا سکتی ہیں نہ پی سکتی ہیں، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. اللہ مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. بوسکی پہننا جائز ہے، یہ ریشم نہیں ہے، یہ تو مصنوعی چیز ہے. ریشم وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے. حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، امام کے آگے جو کھڑا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی. لوگوں کے سامنے نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے اور تنہائی میں گناہ کرنے کا. معنی یہ ہے کہ شیطان تم پہ سوار ہے، دونوں کام تم سے غلط کر رہا ہے. لوگوں کے دکھانے کے لیے کرو گے وہ ریا ہے، وہ شرک ہے، اور تنہائی میں گناہ کا سوچو گے وہ گناہ ہے. تو اس لیے استغفار کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. جب تک کسی اللہ والے کے پاس نہیں رہو گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی. مکہ میں جبریل کا مصلی کہاں ہے؟ زمزم کے قریب کھڑے ہو کے انہیں نماز پڑھائی تھی. مصلی تو کوئی نہیں ہے، یہ مصلی اور قبے اور جبے اور گنبد یہ تم بناتے ہو، یہاں نہیں بنایا جاتا. نہ جبریل نے کہا کہ میرا مصلی بنا دیں، یہاں لوگ آئیں گے جبریل کو سلام کریں گے. میرے بیٹے کا امتحان ہے، اللہ ہر بچے کو کامیاب کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے کے لیے آئی ہے، گھر سے چلتے وقت حالت حیض میں تھی تو میقات سے احرام نہیں باندھا. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے پاک ہونے کے بعد.